پھر ایک مرتبہ تلنگانہ کے اندر امت مسلمہ کے دل پر خنجر مارنے کا کام کیا گیا۔ آر ایس ایس، بی جے پی، بجرنگ دل کی جو سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق تلنگانہ کے شمس آباد کے علاقے میں گرین ایونیو جو گیٹڈ کمیونٹی ہے، اس کے اندر خواجہ محمود مسجد، اس پر انہدامی کارروائی کرنا، اس مسجد کو شہید کرنا، یہ گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی ایمان والے کے دل کو زندہ ہوتے ہوئے اس کے جسم سے نکال لینا۔ یاد رکھے حکومت تلنگانہ کہ اب تک پورے تلنگانہ کے اندر تقریباً 8 سے 9 مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں۔ سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اگر آپ لوگوں کو سیاست کرنا ہے، کرو۔ حکومت کے اندر کروڑوں روپے ٹیکس کا پیسہ پڑا ہوا ہے، چوری کرو۔ آپ مسلمان ہو تو اللہ کو حساب دو گے، ہندو ہو تو ایشور کو حساب دو گے، بھگوان کو حساب دو گے، لیکن خدا کے لیے ان سیاست کے پیچھے لوگوں کے مذہب سے، ان کے ریلیجن سے سیاستداں کھلواڑ نہ کریں، نہ مسلمانوں کے مساجد کے ساتھ کھلواڑ کریں، نہ ہمارے ہندو بھائیوں کے آستھاؤں کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ یہ جو سیاستداں ہوتے ہیں نا، یہ سیاستداں کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ جب یہ سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کی انسانیت کو مار دیں گے، ہم اپنے اندر انسانوں جیسی فیلنگز، سوچ نہیں رکھیں گے۔ ہمارے سامنے لوگ مریں، جلیں، کٹیں، فسادات پر اور خون کی ہولی پر انہیں مزہ آتا ہے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو۔ انہیں لوگوں کے مرنے سے مزہ آتا ہے، لوگوں کی فیلنگ کو ہرٹ کرنے سے مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے انہیں ہندو مسلم کرنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انہیں لوگوں کے اوپر، لوگوں کو اصلی مدعوں سے ان کے دل دماغ کو ہٹا کر مذہبی منافرت میں جھونکنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم ان منافرت کے اندر بھول جاتے ہیں کہ جو سیاستداں ہمارے نوکر تھے، یہ جو سیاستداں ہمارے نوکر تھے، آج وہ ہمارے سروں پر سوار ہوئے ہیں۔ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کی مسجد کو ہم سب کے ایمان پر گہری چوٹ لگائی گئی ہے۔ ہم جے اے سی کی طرف سے، آئی ایچ او گروپ کی طرف سے 13 تاریخ تک حکومت تلنگانہ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ 13 تاریخ تک مسجد خواجہ محمود گرین ایونیو شمس آباد کے اندر اسی جگہ پر ہم تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اپنے خرچ کے ساتھ میں اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کریں۔ 450 مکانات مسلمانوں کے ہیں، پٹا لینڈ ہے۔ ایک شخص نے اس مسجد کی زمین کو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں وقف کیا۔ مسجد کی تعمیر میں 1 کروڑ کی لاگت آئی۔ حکومت کے یا حکومت کے باپ کے جیب سے پیسے نہیں دیے گئے، یہ پیسے مسلمانوں نے اللہ کی محبت میں جمع کر کے 1 کروڑ میں اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ شرم آنی چاہیے حکومت کے نمائندوں کو، شرم آنی چاہیے۔ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ ایک 100 گز مسجد کی تعمیر تمہارے آنکھوں میں چپتی ہے۔ کسی شخص کا فارم ہاؤس جو آپ کے اس گرین ایونیو کے پیچھے بنا ہوا ہے، اور جو ایک انسان کے فارم ہاؤس کے لیے یا ایک انسان کی شکایت پر آپ پورے تلنگانہ کے مسلمانوں کے دل کو مجروح کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے حکومت سے گزارش ہے کہ آپ کسی ایک کی شکایت پر آپ تلنگانہ کے لاکھوں مسلمانوں کے دل کو چوٹ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ مسئلہ ہماری عظمت کا ہے، یہ مسئلہ ہماری وجود کا ہے، یہ مسئلہ ہمارے رب کائنات کے خوبصورت اللہ کے گھر کا ہے۔ اور جس نے اللہ کے گھر کو اٹھا دیا، جس نے اللہ کے اس ذریعے کو اٹھا دیا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سے
ملاقات کرتے ہیں، اللہ ہم سے بات کرتا ہے. جب آپ نے ہمارے وجود کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے بھائیوں یاد رکھو، مسلمان بھائیوں، یہ بڑی گہری سازش ہے. یہ ہر ممکن کوشش میں ہے کہ اس دھرتی سے، اس ہندوستان کے خوبصورت ملک سے مساجدوں کو آہستہ آہستہ مسمار کر کے مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانے کا یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی سیاستداں ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ سب اپنی مفادات کے لیے یہ لوگ مسجدوں کو، مندروں کو توڑ کر، آپس میں لڑوا کر اپنے گھروں کو بھر رہے ہیں، سوئس بینک کو بھر رہے ہیں. ارے اللہ کے لیے شرم کرو. ایک نہ ایک دن تمہیں بھی موت ہے. کتنا کھاؤ گے؟ کتنا اس دیش کو، پردیش کو لوٹو گے؟ یاد کرو اس وقت کو، ہر ایم ایل اے، ایم پی اور چیف منسٹر، کہ جب تمہارے بھی ارتھیاں اٹھیں گی، تمہارے بھی جنازے اٹھیں گے. جب تم قبروں میں جاؤ گے تو رب کائنات کو، ایشور کو کیا جواب دو گے؟ اتنا بھی ضمیر کو نہ مارو میرے بھائیوں. ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو تو لفظ تم انسان ہو، مرو گے تم بھی. چیف منسٹر ہو تو یاد رکھو تم بھی مرو گے، تمہیں بھی موت ہے. وزیر اعظم ہو تو سوچو تمہاری بھی موت ہے. مرنے کے بعد کیا منہ دکھاؤ گے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے ایشور کو؟ اللہ کے گھروں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دو. IHU گروپ JAC کی طرف سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ 13 تاریخ کو شمشاباد کے اندر، ہم کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ حکومت اپنے خرچ پر مسجد خواجہ محمود گرین ایونیو میں، ہم اسی جگہ پر دوبارہ اللہ کے گھر کی تعمیر چاہتے ہیں. السلام علیکم.